دنیا کی کتابوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، شبہات ہو سکتے ہیں، دنیا بناتی ہے، اس کے اندر بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کرنے والوں نے کیا، مقابلہ کرنے والوں نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لوگ آئے، جب آپ نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو انہوں نے باتیں بنا دی طرح طرح کی۔ کفار مکہ نے دوسروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں، یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ اپنی طرف سے لے کے، اس کو رحمان نامی آدمی ہے، وہ آ کے رات کو سکھا جاتا ہے تو یہ صبح میں بیان کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ باتیں تھی طرح طرح کی، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے اس بات کو کر دیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے۔ جو باتیں کرنے والے ہیں اور اٹکل پچو لگانے والے ہیں، ادھر ادھر کی مقابلے کرنے والے، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو یہ ہدایت دے گی، جو لینا چاہتا ہے۔ جو اس کے اندر سے چیزیں نکالتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دے گا نہیں۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کے حوالے سے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں، مختلف قسم کی، اپنے مطلب اور معنی لے کے لوگوں کو پیش کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ اس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی ہے کہ اس کے اندر شک نہیں کرنا، اس کے اندر ایسی سوچ نہیں رکھنی کہ ہم دیکھیں گے اس میں متشابہات جو ملتی جلتی تو ہیں صورتیں، لیکن متشابہات کے معنی بعض لیتے ہیں کہ اختلاف والی آیتیں، کہ آپس میں جو جھگڑنے والی ہیں، اختلاف والی ہیں، تو اس میں ہم تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، بتلائیں بھی یہ دیکھو جی اللہ نے یہاں یہ بتایا، آگے یہ بتا دیا، یہاں یہ بتایا، آگے یہ بتایا۔ بعض لوگ اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کے حوالے سے وہ آیات کو نکالتے ہیں، باتیں نکالتے ہیں، اور پھر مقابلے کے اندر آ کے امت محمدیہ کو تقسیم کرتے ہیں اور گروہوں کے اندر ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ایسے بھی معاملات دنیا کے اندر آج بھی انسان ایسا موجود ہے، مسلمانیت کا نام رکھنے کے باوجود۔ اور اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی منافقین تھے، سارے وہ مقابلہ کرتے تھے، ہر چیز سارا کوئی۔ اللہ کا ملحاقمین نے کہا نہ، میں اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے ہدایت کا منبع بنایا ہے، راستہ سیدھا دکھانے کے لیے۔ جو راستہ کون سا ہے وہ پیچھے ہم نے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، تمہیں بتلائے گا ساری۔ آگے اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کر دی ہیں، تو جو ہدایت پر آ جاتے ہیں نا، پھر ان کی صفتیں کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہدایت پر آ جاتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے، حرکتیں نہیں کرتے، قوموا کان کسالى، وہ کھڑے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے کہ جیسے کسیلے پن کے ساتھ اور بڑے ہی گرے ہوئے انداز کے ساتھ اور دکھلاوے اور ریاکاری کے ساتھ، وہ ایسے نہیں کرتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ نماز پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ انسان ایسے نماز پڑھے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی افیسر کے بعد، بڑے کے پاس، افسر کے بعد، ڈی سی، ایس پی اور آئی جی کے بعد بندہ جاتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے؟ ایسے باادب ہو کے مؤدبانہ انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا الحاکمین چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ ایسے کھڑا ہو کہ جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ، عقیدہ بڑا مضبوط انسان کا ہوگا، پھر اس کی نماز کی قبولیت کا درجہ اس کو ملے گا۔ اللہ کا ملاقب نے یہی فرما دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے انہوں نے مجھے، لیکن اس کے باوجود میری کائنات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہاں نہیں، کوئی کاریگر ہے، کوئی ذات ہے، کوئی نظام چلانے والا الہ ہے، وہ اس پہ اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام کھڑا کر دیا انسان کی عقل کو سیدھا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اس کو بتلا دیا یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ندیاں، نالے، پہاڑ، چرند پرند، سارے اللہ کا الحاکمین، درندے، سب کچھ دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ میں نے نظام کو چلایا۔ ہاں ایک نظام میں نے عالم برزخ کا چھپا کے رکھ دیا ہے جو قبر کے اندر ہے، تم کو نہیں معلوم، وہاں کیا ہوگا، زندگی کیسی ہے، موت کیسی ہے، وہ تم کو نہیں پتا، وہ میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ تم کو اس جہان کو دیکھ کر رکھنا پڑے گا۔ ایک جہان میں نے عالم محشر رکھ دیا ہے، وہ جہاں بھی وہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تم ننگ دڑنگ وہاں پر اکٹھے ہوگے، سارے میرے سامنے ایسے کھڑے ہوگے جیسے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا ملاقب اس جہان کو بھی چھپا کے رکھ دیا۔ یہ جہان بولے بتا دیے، لیکن اس جہان کو دکھا کے وہ جہان چھپا کے رکھ دیے۔ اب ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان رکھے۔ ہاں اگر اس رب نے اس جہان کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، تو لازماً جو نظام رب کائنات نے بنایا چلایا، اس کے اندر جو چیزیں بتلا رہا ہے وہ بھی حق پر ہے، وہ بھی قائم و دائم ہے، وہ ہو کے رہیں گی۔ اس پر ایمان لے کے آنا۔ جو غیب پہ ایمان نہیں رکھتا نا،
تو وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ صحیح معنوں کے اندر نہ مسلمان ہے مومن ہے. اللہ کا ملک غیب پہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ سب سے بڑی ان کی صفت ہے. ایک تو ایمان لے آتے ہیں, دوسرا نمازیں پڑھتے ہیں, جھکتے ہیں, سجدہ ریز ہوتے ہیں, ناک کو رگڑتے ہیں, ماتھے کو رگڑتے ہیں, اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. پھر جو اس کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد, نمازیں پڑھنے کے بعد, اللہ کے آگے جھکنے کے بعد, پھر جو محنت کرتے ہیں, دکانداریاں, ریڑیاں, کاروبار, لین دین, معاملات کرتے ہیں, اس میں سے جو منافع آتا ہے حلال کا, حرام رزق کو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے. حرام رزق کے ساتھ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے. حرام رزق نہیں, جو حلال کماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو محنت سے کمایا ہوا ہے, جو مزدوری لے کے آتا ہے انسان, اس میں سے پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان ہے, جاتا ہے, وہ کما کے لے کے آتا ہے, 2 درہم کماتا ہے نا اگر, تو 2 درہم کما کے 1 درہم اپنے بال بچوں کے لیے, گھر کے لیے, اور 1 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اس مالدار بندے سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. وہ 1 لاکھ درہم خرچ کرتا ہے تو یہ وہ 1 درہم خرچ کے اس کے 1 لاکھ درہم کے برابر ثواب لے جاتا ہے. محنت مزدوری والا سلسلہ, یہ وہ کام ہے. فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں, اور اللہ کا ملاقبین نے ان کی صفتیں بیان کر کے آگے اللہ کا ملاقبین نے کہا کہ یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. آگے اللہ کا ملاقبین نے ان مومن و مسلمانوں کو, نماز پڑھنے والوں کو, ایمان غیب پہ رکھنے والوں کو, اور اپنے رزق میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو اللہ نے پھر سرٹیفکیٹ دے دیے. سرٹیفکیٹ دے کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. اور یہی لوگ اللہ کہتا ہے ہدایت والے ہیں, جو شک نہیں کرتے قرآن کے اندر, جو شک نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کی رسالت کے اندر, جو شک نہیں کرتے میری ذات کے اوپر, وہ جو شک نہیں کرتے کسی معاملات کے اندر جو میں نے کائنات کے اندر نظام چلایا ہے, وہ اپنا اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. اللہ کہتا ہے یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, یہی ہدایت والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہیں دنیا کے اندر بھی, چاہے غریب ہو, کمزور ہو, کلاش ہو, ہر لحاظ سے ہو, لیکن کامیابی ان کی یہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر دے دیے. ہاں ادھر بھی وہ کامیاب ہیں, ان کو لوگ طعن و تشنیع کرتے رہے, ان کو باتیں کرتے رہے, ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتے رہے, لیکن وہ اپنی نماز پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اپنے قرآن پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اپنی نماز تسبیحات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے, محبت ہے, پیار ہے. وہ اللہ کے راستے کے اندر محفلیں مجلس سے سجاتے رہتے ہیں, ان کو باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اس کے باوجود وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اسی کامیابی کو لینا چاہتے ہیں, اسی کامیابی کو راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کامیابی کہا ہے. اور یہی کامیابی پھر دنیا کے اندر, پھر یہی کامیابی رب کائنات نے فرمایا ان کے لیے آخرت کی ہوگی. کیا کامیابی ہوگی؟ جب وہ ارض السماوات والارض, اتنی بڑی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. سارے کافر اور دوسرے تیسرے جو انکار کرنے والے تھے دنیا کے اندر, جنہوں نے سارے نظام کو جھٹلایا, اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکایا تھا, وہ سارے حیران و پریشان ہوں گے. یہ تو کمزور تھا, نہ اس کے پاس مال تھا, نہ اس کے پاس کوٹھی تھی, گاڑی تھی, نہ اس کے پاس معاملات تھے, نہ اتنی فہم و فراست تھی, نہ عقل تھی, نہ اتنی زیادہ دانش, لیکن یہ نمازی تھا.